شہاب صاحب نے سوال کیا ہے کہ اولیاء کے بارے میں کچھ ذکر کریں، اولیاء کا۔ سب سے پہلے تو یہ کہوں گا میں کہ جب ہم اولیاء کی بات کرتے ہیں تو اس وقت مسلمانوں میں ایک بڑا گروہ ایسا سامنے آیا ہے جو اولیاء کا نام سنتے ہی چراغ پا ہو جاتا اور خود ہی ساری بدعات اور شرک اور کفر آپ پر وہ لاگو کر دیتا ہے، بس یہ سن کر ہی کہ جی میں فلاں ولی کے لیے محبت رکھتا ہوں، میں اولیاء اللہ کی عزت کرتا ہوں۔ یہ سننے کے بعد وہ آپ کو مشرک بنا دیں گے، بدعتی کہیں گے، نہ جانے کتنے القابات سے نواز دیں گے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ اللہ نے اپنی دوستی کا ذکر کیا ہے، اور ایک آیت میں تو اللہ نے باقاعدہ یہ فرمایا کہ مومنوں میں سے اللہ جب کسی کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے تو ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ اب یہ ظلمات کیا ہوں گی؟ لوگ علم نہ ہو تو کہتے ہیں یہ ظلمت ہے، لوگ علم کو روشنی کہتے ہیں اب، جبکہ پہلے نور کہا جاتا تھا۔ ترجمہ کرنے والوں نے بگاڑ پیدا کر دیا، جیسے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اس کے بعد جو ذکر کیا ہے وہ شیطان کے دوستوں کا ذکر کیا ہے۔ تو قرآن مجید کا جو فلسفہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو قسم کے اولیاء ہیں، ایک اولیاء خیر اور دوسرے اولیاء شر۔ اب ان کو اولیاء کیوں کہا؟ دوستی قربت سے ثابت ہے، اللہ کی قربت آ گئی تو اللہ کے دوست، اور شیطان کی قربت آ گئی تو شیطان کے دوست۔ اب قربت جو ہے وہ باطنی ہے، اللہ دل میں آ گیا تو اللہ کے دوست، شیطان دل میں آ گیا تو شیطان کے دوست ہو گئے۔ لیکن جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے تو قرآن مجید میں آیا ہے الا ان اولیاء اللہ، کہ خبردار کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، لا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، ولا یحزنون، نہ ہی کسی چیز کے جانے کا کوئی غم۔ اس سے پہلے یہ ایک مسٹری تھی، ایک مبہم حقیقت کہ یہ ولی کیسے بنتے ہیں۔ آپ کسی عالم کو پوچھیں گے کہ بھئی اللہ کا ولی کیسے بنتے ہیں، پہلے وہ ہنسے گا، اس کے بعد ایک لیکچر دے گا، اور پھر کہے گا 5 وقت کی نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو تو بس ولی۔ پھر ہم اس سے کہیں کہ یار ایسے ولی کیسے بنتے ہیں، جیسے خواجہ غریب نواز تھے، داتا علی حجویری تھے، نظام الدین اولیاء تھے، بابا فرید تھے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کی کوئی جواب نہیں۔ یہ سیدنا گوھر شاہی کی کرم نوازی کہ آپ نے 2 + 2 = 4 کے اتنا آسان کر کے روحانیت کو بیان فرمایا ہے، اور نہ صرف بیان فرمایا ہے بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ولایت کا راز بھی لے لو اور اس راستے پر آ جاؤ، اور ہم اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے جب تک تم اللہ کے دوست نہیں بن جاتے۔
اگر ہم صرف ولیوں کی بات کریں، یہ ولی تھے وہ ولی تھے، سبھی کرتے ہیں، فائدہ کیا ہوگا؟ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں۔ حسن تو وہ ہے کہ جس کو ملاحظہ آپ کریں تو آپ بھی حسین ہو جائیں۔ امیر تو وہ ہے کہ جس کی صحبت میں غریب بیٹھے تو وہ بھی امیر ہو جائے۔ اللہ کا دوست وہ ہے کہ جس کے پاس گناہگار بیٹھے تو وہ بھی اللہ کا دوست ہو جائے۔ یہ طریقہ بتانا ضروری ہے۔ اللہ کی دوستی کا جو راز ہے وہ ذکر الہی سے شروع ہوتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہاں سے اللہ کی دوستی کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے ذکر نہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو ادنا جو مقام ہے جس کا قبولیت کا، وہ ہے آپ کے قلب میں ہونا، یعنی ذکر قلب، آپ کے دل کی دھڑکنیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو میں تبدیل ہو جائیں۔ آپ سوتے رہیں، جاگتے رہیں، کام کرتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، وہ دل ہر وقت اللہ اللہ میں رہا۔ سلطان صاحب نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، ایک لمحے بھی اگر دل کی دھڑکنیں بغیر ذکر الہی کے گزریں تو وہ لمحہ کفر ہوگا۔ لوگ جو ہے جس طرح کا اسلام آج بیان ہو رہا ہے، جس میں حضور کا نام لے لو، عید میلاد النبی منا لو تو بدعت ہو گئی، شرک ہو گیا۔ ولیوں کے ایام منا لیں تو وہ بھی بدعت اور شرک ہے کہ بھئی یہ فلاں بزرگ کا عرس کیوں منا رہے ہو، شرک ہے یہ تو، بدعت ہے یہ تمام فضول باتیں۔ قرآن کریم بھرا ہوا ہے، اسلام میں ہماری عبادتیں بھری ہوئی ہیں جن میں ہم مختلف ایام مناتے ہیں۔ اب یہ شب برات کیا ہے؟ یہ بھی یوم منانا ہے نا۔ شب قدر کیا ہے؟ یہ بھی یوم منانا ہے۔ اب ہم جا کے حج کے اوپر جو شیطان کے جو مقام ہے اس پر جا کے جو ہم پتھر مارتے ہیں ساتھ، وہ کیا ہے؟ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے جس کو ہم دہراتے ہیں۔ صفا مروہ کے اوپر بھاگنا کیا ہے؟ بی بی ہاجرہ پانی لینے کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی لینے کے لیے وہاں بھاگی تھی۔ آج آپ اسی طرح بھاگتے ہیں تو عبادت ہے آپ کے لیے۔ تو ہم ان کے لمحات، ان کے ایام ہی منا رہے ہیں نا۔ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ پیدا ہوا وہ لمحہ محترم، اور جب وہ مرے گا وہ لمحہ محترم ہوگا، اور جب وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا وہ لمحہ محترم ہوگا۔ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ باعث سعادت ہے، وہ باعث خوشی ہے، اور امام الانبیاء کی پیدائش باعث خوشی نہیں ہے۔ آپ کا ذہن جو ہے اس میں خلل واقع ہے۔ اگر آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دن مناتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی کہتا ہے کہ یہ سب بدعات ہیں، تو مطلب ہے کہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، وہ شیطان کا مرید ہے، وہ ابلیس ہے انسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کی خوشی نہیں ہے۔ مجھے ایک بہت ہی پرانا شعر یاد آ رہا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ یہ ایک گروہ ہے جو اب گرو کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ محمد رسول اللہ کی محبت انہوں نے اپنے اسلام سے نکال دی، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ محمد رسول اللہ سے
ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ حضور سے محبت نہ ہو جائے تو مومن نہیں بن سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام کو یہ قول حضور کا معلوم ہوا، اس کے بعد صحابہ کرام نے یہ اپنا معمول بنا لیا کہ جب بھی حضور کو سلام کریں یا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں یا حضور سے کلام کریں تو ایک جملہ بولیں، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میرے ماں اور باپ آپ پر قربان جائیں۔ اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ اور آج کے مسلمان کو کیا پڑھایا جا رہا ہے پارٹ توحید کی آڑ میں، کہ حضور کا یوم نہ مناؤ، یہ درود و سلام نہ پڑھو، انگوٹھے نہ چومو، حضور کا نام آئے اور انگوٹھوں کو چومیں۔ یہ آدم صفی اللہ کی سنت ہے، ایک نبی کی سنت ہے، جس کو آج کا مسلمان بدعت کہہ رہا ہے۔ خیر، اولیاء کی بات کرنے کے لیے مجھے کہا ہے، کسی نے سوال کیا ہے، ولیوں کی بہت سی اقسام ہیں۔ ایک ولایت عظمیٰ ہوتی ہے، ایک ولایت کبریٰ ہوتی ہے، ایک ولایت صغریٰ ہوتی ہے، اور ایک ولایت وسطیٰ ہوتی ہے۔ بہت ساری ولایت ہیں۔ اس کو بھی ولی کہتے ہیں کہ جس کا دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے، وہ بھی ولی ہے، وہ اللہ کے نور کا ولی ہے۔ لیکن جو اصل ولایت ہے، جو اصل ولایت ہے، وہ شروع ہوتی ہے اللہ کے دیدار سے۔ جب انسان کو اللہ کا دیدار ہو جائے، اور جب اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کو روزانہ 360 دفعہ دیکھتا ہے، 360 دفعہ، اور ایک نظر رحمت 7 کبیرہ گناہوں کو جلاتی۔ اب اس کے کیا گناہ ہوں گے؟ تو اس کے برابر میں بیٹھنے والے اس تجلی کی زد میں آنے لگتے ہیں اور ان کے گناہ صاف ہوتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو صحابہ کرام بیٹھتے تھے، حضور کی صحبت کی وجہ سے ان کے سارے گناہ دھل گئے، ان کے نفس پاک ہو گئے، ان کو چلہ مجاہدہ کرنے کی، جنگل جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن آج کا مسلمان کم عملی، کم علمی اور کم یقینی کے باعث کہتا ہے کہ یہ جنگلوں میں جانا کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی صحابہ کرام اگر جنگل میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نظر انداز کر دیا انہوں نے۔ جنگل میں تو وہ جاتے ہیں جن کو محمد رسول اللہ کی صحبت میسر نہ ہو۔ جب حضور کی صحبت میں بیٹھ کے گناہ جل رہے ہیں تو مجاہدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کے گناہ جلنے لگ گئے تو پھر ان کو محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہی ان کے قلب جاری ہو گئے، آپ کی صحبت میں ہی ان کے نفس کی خلاصی ہو گئی، اور وہ تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے بعد جو وقت آیا ہے، جس کو ہم تابعین اور تبع تابعین کا دور کہتے ہیں، ان لوگوں کو حضور کی ظاہری صحبت کا شرف عطا نہیں ہوا، تو اب صحبت کے ذریعے طہارت نفس حاصل نہیں ہو سکتی تھی، لہذا مجاہدے کو لایا گیا۔ اور قرآن مجید میں لکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، کہ مومنو تقوی اختیار کرو اور ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور پھر اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو۔ یہ جو سبیل اللہ ہے،
یہ راہ سلوک ہے، یہ وہ راستہ ہے جو آپ کے دل سے نکل کر عرش الہی تک جا رہا ہے۔ ولی اس کو ہی کہتے ہیں بس اصل میں کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، تجلیات پڑھتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، کہ جب صالحین کا ذکر ہو تو ذکر کرنے والوں پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ آج ہم دیکھیں اگر کوئی یا فرید کہہ رہا ہو تو کہتے ہیں یہ مشرک ہو گئے، کوئی داتا کا نام لے رہا ہو تو اس کو مشرک کہہ دیتے ہیں، کوئی یا غوث المدد کہہ رہا ہو تو اس کو مشرک کہہ دیتے ہیں، کوئی یا علی کہہ رہا ہو یا حسین کہہ رہا ہو تو اس کو بدعتی اور مشرک کہہ دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، کہ جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو یہ کیسا دور ہے، یہ کس اسلام کے پیروکار بن رہے ہیں جہاں پر ہمیں بات کرنے کا ڈھب نہیں آتا، بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، انتہائی رعونت کے ساتھ کہتے ہیں واٹ از گوھر شاہی؟ تم مسلمان ہو، تم کو ادب نہیں آتا؟ قرآن مجید نے کیا کہا ہے کہ اچھے طریقے سے کلام کرو، یہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ خوبصورتی سے کلام کرو، نرم مزاجی سے کلام کرو، ادب سے کلام کرو۔ یہ تو قرآن مجید کے فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں، آپ کی شخصیت میں موجود ہی نہیں ہے۔ آپ تکفیریت سیکھی ہے آج کے مسلمان نے، جو اس کے فرقے پر نہیں ہے اس کو کافر قرار دے دینا، یہ بدعتی، یہ مشرک، یہ کافر، انہی چکروں میں لگے ہوئے۔ ولی وہ ہیں، ولیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں، اور میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، اور میں ان کی زبان بن جاؤں گا جس سے وہ بولیں گے۔ جب اللہ آپ کے ہاتھ، پاؤں، ناک، منہ، زبان بن گیا تو پھر کتنا فاصلہ رہ گیا آپ کے اور اللہ کے بیچ میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے بندوں کی میں شہرک سے قریب ہوں۔ اور یہاں ایک شخص ہے قاسم امیر، وہ کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں فاصلہ رکھو۔ وہ عام بندہ جس کے دل میں اللہ کا نور آ گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کی شہرک سے قریب ہوں، اور تم اللہ کے رسول کے بیچ میں بھی جو ہے ڈسٹنس رکھنے کے قائل ہو۔ کون سا اسلام ہے تمہارا؟ تو شہاب عالم صاحب، یہ گفتگو جو ہے میں نے کی ہے اولیاء کے لیے۔ نبی کو اللہ نے نبی بنا دیا، پھر نبی نے خود کسی کو ولی کہہ دیا یا اولیاء کہہ دیا۔ یہ جو اب سے پہلے ان کے پاس کیا سند ہے، وہ کیا کرائیٹیریا ہے؟ خود اپنے آپ کو ولی کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، تم کیوں نہیں کہتے؟ تم بھی کہہ کے دیکھو نا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تصدیق کر دی کہ یہ ولی ہیں، وہ تو ولی ہو گئے، اب باقی امت کا کیا ہوگا؟ جب حضور پردہ فرما گئے، چلے گئے، امت تو ختم نہیں ہوئی نا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی حضور نے تصدیق کر دی ہے بس وہی ولی ہیں، یہ تو خود کہہ رہے ہیں اب میں ولی ہوں، میں ولی ہوں۔ یہ تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں۔ باطنی طور پر اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اگر یہ کہہ دیا کہ ہم نے تجھے اپنا دوست بنا لیا، تمہیں تو وہ نظر نہیں آ رہا۔ پھر بھی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، تو جاؤ نا اس کے پاس، اس کو کہو کہ مجھے ثبوت دو کہ تم کیسے اللہ کے ولی ہو۔ جس طرح ہم تو نہیں کہتے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، لہٰذا کوئی ہم سے ثبوت بھی نہیں مانگ سکتا۔ ہم تو نہیں کہہ رہے نا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، لہٰذا ہمارے پاس ثبوت بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں یا نہیں، اور نہ ہمارا گمان ہے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں۔ ہم گوھر شاہی کے غلام ہیں، اس کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ شہاب اسلم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ولی کبھی نہیں کہتا میں ولی ہوں، دنیا پہچانتی ہے خود سے۔
بالکل صحیح بات. ولی نہیں کہتا کہ میں ولی ہوں. جن کے دلوں میں نور ہوتا ہے وہ پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے. بالکل صحیح. بلکہ ولی کو تو یہ بات چھپانی پڑتی ہے کہ وہ ولی ہے. وہ کیوں کہے گا کہ میں ولی ہوں؟ یہ تو ایسے ہی ہو گیا، آ بیل مجھے مار.